السلام علیکم. ایکیڈیمیا میگزین پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہیرا ریاض. ویورز، آج کے پوڈ کاسٹ میں جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے، ہی از اے ویل نون آتھر، اے اسکالر، اے ویل نون ایجوکیشنسٹ اینڈ ویل نون سکسیزفل انٹرپرینور. ہمارے ساتھ موجود ہے CEO ایسوسیشن فار ایکیڈیمک کوالٹی. Being a well-known scholar, author and educationist, he has participated in more than 100 national and international conferences, have been able to teach more than 50,000 principals, teachers and other authors in more than 17 countries. میرے ساتھ موجود ہے مسٹر شاہد وارسی. بہت شکریہ سر اپنا وقت دینے کا. سر ہمارے ویورز کو بتائیے گا اپنی ایجوکیشن کی جرنی کے بارے میں، اپنی ارلی ایجوکیشن کے بارے میں، اپنی ہائر ایجوکیشن کے بارے میں. بہت شکریہ جی، آپ نے انوائٹ کیا اس پروگرام میں. میں نے بیسکلی جو ہے وہ MSc تو کی ہے جیولوجی میں، اور MSc کرنے کے بعد کچھ ایسے کہ میں اپنی فیلڈ میں جاتا، میں نے شعبی طور پر ایجوکیشن کی فیلڈ کو چوز کیا. تو میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ میں MSc کیا، اور اس کے بعد پھر ایجوکیشن میں بھی پڑھا ہے، اور پھر کچھ امریکہ سے اور سنٹرل وغیرہ سے بھی پڑھا ہے. اسکولنگ میری ساری جو ہے وہ کراچی سے ہے، اور بہت اچھی نہیں ہے اس کے اندر، لیکن FSc کے بعد جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ یہ پورا جو ایجوکیشن کا کیریئر ہے بہت زیادہ بہتر ہے اس کے اندر. تو میں چونکہ بائی چوائس اس فیلڈ میں آیا ہوں، تو اس لیے ویسے اگر میں دیکھوں تو میری فیلڈ تو پیٹرولیم جیولوجی بنتی تھی، لیکن میں نے اس کے بجائے جو ہے ایجوکیشن کو. سر یہ انسپریشن کہاں سے آیا؟ آپ نے بالکل فیلڈ شفٹ کیا، اور وہ بھی آپ کے لیے شعوری طور پہ، یعنی انٹینشنلی آپ نے وہ فیلڈ شفٹ کیا. دیکھیے، ایک تو زمانے طالب علمی سے جن لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہا ہے، جس آرگنائزیشن کے ساتھ، تو وہاں ہمارے ڈسکشن کا ٹاپک پاکستان کے ایشوز، پاکستان میں چینج، تبدیلی، یہ طالب علمی کے زمانے میں ڈسکشن کا ٹاپک رہتا تھا. تو اس حوالے سے اس وقت یہ شروع تھا کہ اگر آپ کسی فیلڈ میں کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو وہ ایجوکیشن کی فیلڈ ہے جس میں سب سے زیادہ ضرورت ہے، تو اس میں اپنا ٹائم گزارنا چاہیے. تو آج مجھے 25 ایئر سے زیادہ ہو گئے ہیں اس پروفیشن میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ٹھیک ڈیسیژن ہوا. اگر میں کسی اور فیلڈ میں جاتا تو شاید وہ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. Dedication matters the most, or area of interest, area of discussion. انٹرسٹ بھی تھا، ضرورت بھی تھی، ظاہر ہے. سر آپ نے بتا دیا کہ زمانے طالب علمی سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا، ایریا آف ڈسکشن، ایریا آف انٹرسٹ پاکستان اور اس کا ایجوکیشن سسٹم رہا ہے. تو دور حاضرہ میں، ان دا کرنٹ ٹائم، ہاؤ ڈو یو سی دا ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان؟ دیکھیے، یہ تو میں اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اب تو چونکہ میڈیا کا دور ہے، ہر کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے، ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے. پاکستان میں تو ظاہر ہے کہ جس طرح HDI کی رپورٹ اگر آپ دیکھیں گے تو پاکستان 2009 میں زیادہ بہتر تھا، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں بہت خراب ہو گیا. تعلیم کی صورتحال بھی ایسی ہے پاکستان میں. ایجوکیشن سسٹم جو پاکستان کا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں امپرومنٹ کی بجائے اور خرابی ہوئی ہے. اور اس کا اندازہ بھی چیز سے لگا لیں کہ پاکستان میں اس وقت کوئی تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس ہیں، اور 2 ملین سے زیادہ ٹیچرس ہیں جو پڑھاتے ہیں، اور 5 کروڑ سے زیادہ بچے ہیں جو اسے. لیکن جب آپ رپورٹ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان جیسے ملک میں 5 سے 16 سال کے 670 لاکھ بچوں میں سے آپ کو 2 کروڑ 50 لاکھ سے زیادہ بچے ایسے اسکول ہی نہیں ملیں گے. 2.5 کروڑ بچوں تو اسکول ہی نہیں ملیں گے آپ، یعنی تقریباً سمجھ لیجیے آپ 40% بچے اس ایج گروپ پہ اسکول نہیں جاتے. یہ تو آؤٹ آف اسکول کی بات ہوگی. اب جو اسکول جاتے ہیں ان کی صورتحال کیا ہے؟ انفراسٹرکچر کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو 20% اسکول ایسے ہیں کہ جس میں صرف ایک ٹیچر ہے. 14% اسکول آپ کو ایسے ملیں گے کہ جس میں صرف ایک کلاس میں. اچھا، پھر جو بچے اسکول میں پڑھ بھی رہے ہیں ان کے ٹیچرس کے معیار کی صورتحال یہ ہے کہ 50% سے زیادہ بچے جو گریڈ 5 کے ہوتے ہیں، 5ویں کلاس کے بچے ہوتے ہیں، وہ 2 ڈیجٹس کے ڈویژن کرنے کے قابل نہیں ہوتے. اس کا مطلب ہے آپ ان کو اگر کہیں کہ 24 کو 2 سے ڈیوائڈ کریں تو وہ نہیں کر سکتے. حالانکہ پاکستان کا جو نیشنل کریکلم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ان کو 5 ڈیجٹس کے ڈویژن کرنے ہونے چاہیے. اردو کا معاملہ دیکھیں گے آپ تو 5ویں کلاس کے بچے اردو کی 2ری کلاس کی کتاب نہیں پڑھ سکتے. اچھا، یہ رپورٹ جب شائع ہوتی ہے اردو نہیں پڑھ سکتے، انگلش نہیں پڑھ سکتے، میتھمیٹکس نہیں پڑھ سکتے. تو ایک طرف تو کوانٹٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ
2,50,00,000 بچوں کی رسائی نہیں، لیکن جن بچوں کی رسائی ہے بھی تو وہاں کے انفراسٹرکچر کی وجہ سے، ٹیچرس کے معیار کی وجہ سے، کریکلم کی وجہ سے صورتحال یہ ہے کہ ہمارے 5ویں کلاس کا بچہ جو ہے آج دوسری کلاس کے لیول پہ نہیں ہے. یہ پبلک پرائیویٹ دونوں سیکٹر کی صورتحال ہے. تو آپ یہ سمجھیے کہ پاکستان بہت بڑے کرائسس سے گزر رہا ہے ایجوکیشن کے اعتبار سے. سر آپ نے ہمیں یہ تو بتا دیا ریزنس، ہم وجوہات کیا دیکھتے ہیں؟ بیکاز ڈیفینیٹلی ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وقت نے اس میں بہتری نہیں کی، انفیکٹ یہ مائنس میں ہی ہے. تو ایوری تھنگ دیٹ لیڈس ٹو کانسیکوینسز کے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. تو چیلنجز اور ریزنز کیا دیکھتے ہیں ہم اس وقت؟ دیکھیے اس میں ایک جو سنسیئرٹی کا مسئلہ ہے. آپ 1947 سے لے کے اب تک اگر آپ پوری ہسٹری دیکھیں تو ایک طرف جب پاکستان 1947 میں بنا تھا تو دنیا میں ایک ادارہ سوئٹزرلینڈ میں بنا تھا، اس کا نام تھا ISO، انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار اسٹینڈرڈ ایجوکیشن. پاکستان 1951 میں اس کا ممبر بن گیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ اس آرگنائزیشن کے ممبر بننے کا مطلب ہے کہ آپ ہر فیلڈ میں اگر کوالٹی لانا چاہیں تو آپ کے لیے جو ہے وہ آسان تھا. تو ارلی ایج میں شروع میں دیکھیں، قائد اعظم کی پہلی اسپیچ دیکھیں، تعلیمی پالیسیز دیکھیں، تو پیپر کی حد تک تو یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی آتی ہیں کہ جی 100% لٹریسی ریٹ ہونا چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن کمٹمنٹ نظر نہیں آتی. مثلاً آپ کہیں گے پاکستان میں ایجوکیشن کا بجٹ بہت کم ہے، سنسیئرٹی نہیں ہے. آپ پاکستان کا 1960 سے 1965 کا پرائمری ایجوکیشن کا بجٹ دیکھیں تو وہ 78 بلین تھا. خرچ کتنا ہوا تھا؟ 18.8 بلین، یعنی 1/3 سے بھی کم. اس کا مطلب ہے ایک تو بجٹ کا کم ہونا ایک ایشو ہے، جو بجٹ رکھا جاتا ہے اس کا بھی استعمال نہیں ہوتا ٹھیک طریقے سے، وہ یہ دوسرا ایشو ہے. تو میرا خیال ہے کہ سوائے کمٹمنٹ کے اور کوئی ایسا مجھے ریزن نظر نہیں آتا کہ شاید فائنینشیل کوئی کرائسس ہے، بجٹ کوئی کم ہے، یا ٹیچر کا معیار بلند نہیں ہو سکتا. یہ چیزیں اتنا میٹر نہیں کرتی. میں اس کی ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. یہ جس ادارے میں آپ آئی ہوئی ہیں اس وقت، جس کا میں CEO، اب یہ ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے، اور اس پرائیویٹ آرگنائزیشن نے اب تک 20 ایئرس میں 4 لاکھ ٹیچرس کی ٹریننگ دی ہے. جبکہ آپ پاکستان میں دیکھیں تو اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک میں ٹوٹلی 20 لاکھ کے قریب ٹیچرس ہیں. یہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے جس نے 4 لاکھ ٹیچرس کی ٹریننگ کی ہے. اور پاکستان کے لوگوں کا پوٹینشیل یہ ہے کہ شاید یہ مثال آپ کو پوری دنیا میں نہ ملے کہ اس بلڈنگ میں جہاں آپ بیٹھی ہیں ہم نے 100 سے زیادہ اسکول ٹیچرس کو آتھر بنایا ہے. ان آتھرز نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، اور ان کتابوں کی اربوں روپے کی سیل ہوئی ہے، اور لاکھوں بچے ان کتابوں کو پڑھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں اس سیکٹر میں لوگوں میں اتنا پوٹینشیل موجود ہے کہ اگر آپ ان کو ٹرین کریں، اس کو اچھا انوائرمنٹ دیں تو یہ اس پورے نظام کو ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ٹیچرس ٹریننگ کے حوالے سے اور نصاب سازی کے حوالے سے ان سارے ہی معاملات میں کمٹمنٹ نظر نہیں آتی. کمٹمنٹ نظر آئے تو ایک NGO ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن کر سکتی ہے، تو گورنمنٹ تو نہیں کر سکتی. بالکل بالکل ایسا ہے، اتفاق کریں گے ہم اس بات سے. سر ہمیں بتائیے گا کہ آپ نے بجٹ کے بارے میں بتا دیا کہ بجٹ تو ہمیں الاٹ ہو جاتا ہے، لیکن GDP کا شاید 4% بھی نہیں ہوتا، اور جو ہوتے ہیں وہ بھی یوٹیلائز نہیں ہوتا. ریسنٹلی جو بجٹ آیا ہے اس حوالے سے جو ایجوکیشن سیکٹر کو جو سیکشن دیا گیا، آپ اس سے کس حد تک سیٹسفائی؟ اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ پاکستان میں ایشو نہیں ہے. پہلے بھی ایشو نہیں تھا اور اب ایشو نہیں ہے. جب آپ پروونس کا بجٹ دیکھیں گے اور آپ کا نیشنل بجٹ بھی دیکھیں گے تو آپ کو تو بہت زیادہ اتنا ایسا نہیں ہے، بلکہ پاکستان کا بجٹ آپ کو بنگلہ دیش سے زیادہ ملے گا. آپ سے اس کو فیڈرل کا چھوڑ دیں، آپ سارے پروونس کے بجٹ کو کیلکولیٹ کر لیں، فیڈرل کا کیلکولیٹ کر لیں، پھر اس کو جا کے آپ بنگلہ دیش سے کیلکولیٹ کر لیں تو پاکستان کا بجٹ زیادہ ہے. تو اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. یہ بہت کم ہے، میں اس پہ بات نہیں کر رہا، لیکن جو چیلنجز ہم فیس کر رہے ہیں اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے. اس کا تعلق اس کے ساتھ اس لیے نہیں ہے کہ جو آپ نے 20 لاکھ ٹیچرس رکھے ہوئے ہیں، جو آپ نے 5 کروڑ سے زیادہ بچے تعلیمی اداروں میں رکھے ہوئے ہیں، ان کے معیار کو بڑھانے کے لیے جو اویلیبل ریسورسز ہیں وہ کافی ہے، لیکن وہ ریسورسز ٹھیک سے استعمال نہیں ہو رہے. تو چیلنجز یہ ہیں کہ وہ ریسورس، چاہے ہیومن ریسورس ہو چاہے فائنینشیل ریسورس ہو، ان ریسورسز کا استعمال آپ ٹھیک کر لیں تو آپ بہت سارے پرابلم کو کنٹرول کر لیں گے. سر یوٹیلائزیشن کا مسئلہ آ رہا ہے بیسیکلی ہمارے پاس بجٹ ریسورسز کو استعمال کر لیں. کوالٹی آف ایجوکیشن نہیں ہے، انفراسٹرکچر نہیں ہے، ٹیچر ٹریننگس کے حوالے سے ہم لیک کرتے ہیں. کہتے ہیں نا گھوسٹ اسکول ہیں، اسکول موجود ہیں لیکن جو ہے وہ ٹیچر وہاں جاتے نہیں ہیں. اسی طرح جو ہے وہ سرکاری اسکولوں میں اکاؤنٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے ٹیچر کی سیلری بھی ٹھیک ہے، کوالیفیکیشن بھی ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، مانیٹرنگ نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے آپ جو ہے اس کی وجہ سے بہتر نہیں ہو رہی. تو جو چیز ہے اویلیبل ہے
ہیومن ریسورس اویلیبل ہے یا بجٹ اویلیبل ہے اس کو تو ٹھیک سے استعمال کر لیں. کیونکہ میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل دیا 1960، کیونکہ آج کا مسئلہ نہیں ہے نا، 1960 سے 65 کا 78 ملین کا پرائمری کا بجٹ میں سے 18.8 ملین استعمال ہوا. تو جو بجٹ دیا گیا تھا وہ کون سا استعمال ہوا؟ تو مزید بجٹ تو ایک بات کی بات ہے، لیکن جن جن ڈپارٹمنٹس میں، جن جن شعبوں میں جو بجٹ دیا جا چکا ہے وہ تو استعمال ہونا چاہیے. بالکل بالکل ایسے. سر آپ گورنمنٹ کو، کیونکہ آپ نے بتا دیا کہ آفاق نے بینگ اے پرائیویٹ آرگنائزیشن پھر بھی اتنے سارے ٹیچرس کو آتھرز میں کنورٹ کیا، پھر ان آتھرز نے کتابیں لکھی اور وہ کتابیں کئی طلباء نے لاکھوں کی تعداد میں یقیناً پڑھی ہوگی. تو ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن یہ کر سکتا ہے اگر، تو آپ ہماری حکومت کو، ہمارے گورنمنٹ کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ کس طرح سے کیا انیشیٹوز لیے جائیں تاکہ ہم اپنے ایجوکیشن چیلنجز کو. دیکھیے اس میں آفاق میں یہ بھی سمجھ لیں ہم پبلک پرائیویٹ دونوں گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں اور گورنمنٹ بہت سارے اچھے انیشیٹوز لیتی ہے، کریکلم بھی ٹھیک بناتی ہے. ایک کنفیوژن یہ بھی دور ہونا چاہیے کہ لوگ کہتے ہیں پاکستان کا نصاب ٹھیک نہیں ہے یا دیگر چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. پاکستان کے نصاب کا مسئلہ نہیں ہے، ابھی مسئلہ ہے نہ پہلے کبھی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو نیشنل کریکلم لکھا جاتا ہے، اس نیشنل کریکلم میں جو ٹارگیٹس لکھے جاتے ہیں وہ پاکستان کی ایجوکیشن سیکٹر کے 90% سے زیادہ لوگوں نے پڑھا ہی نہیں ہوتا. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پرائمری ایجوکیشن میں یا سیکنڈری ایجوکیشن میں سبجیکٹ وائز ہم نے کیا گول اچیو کرنے ہیں. تو کریکلم کا مسئلہ نہیں ہوتا، اس کریکلم کی اویئرنیس نہیں ہے، اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، اس کی مانیٹرنگ نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، بہت سارے گورنمنٹ کے لوگ اچھے انیشیٹو لیتے ہیں، سندھ میں بھی، پنجاب میں بھی، کے پی کے میں بھی، AJK میں بھی ہم نے دیکھا ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو انڈیویجول کرنا چاہتا ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں بھی کر لیتا ہے. اور لیکن جو گیپ ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے پاس جو اویلیبل بجٹ ہیں وہ پبلک پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ایک کوآرڈینیشن، کیونکہ ہم ایک ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے تو باقی ہمارے علاوہ اور بھی آرگنائزیشنس ہوں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر مل کے آپس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے اس پورے نظام کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اور جس طرح ہم ایک رول پلے کر رہے ہیں، ہمارے تو ریسورسز بہت ہی لمیٹڈ ہیں گورنمنٹ کے پاس، تو اس سے بہت زیادہ تعداد میں ہیں، تو ہم اس میں اگر کریکلم میں کچھ ریفارم کر سکتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کو ہم کریکلم کے اندر بھی اپنی سروسز دیتے ہیں. ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ پوری طرح لائن ہیں کریکلم کے اندر، ٹیچر ٹریننگ کے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ گورنمنٹ سیکٹر کو مل کے اس چیلنج کو فیس کرنا، مطلب ٹھیک فیس کرنا چاہیے. سر آپ نے ہمیں آفاق کے بارے میں بتایا، میں بھی کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی. آفاق از ون آف دا لارجسٹ کریکولم ڈیولپمنٹ نان پروفٹ آرگنائزیشن ان پاکستان. اور سر نے مینشن کر دیا اسٹارٹس کی کس حوالے سے ٹیچرس کو ٹریننگس دی جاتی ہے، ان کو آتھرس میں شفٹ کیا جاتا ہے اور کریکولم ڈیولپمنٹ پہ کام کیا جاتا ہے. مزید ان سے جانیں گے. سر آفاق کے حوالے سے میں بتائیے گا کہ کس طرح سے پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں یہ ادارہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے. دیکھیے ہم انڈر سیکشن 42 کے تحت بنے ہیں، ہماری یہ ایک ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے. 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ہم ٹیچرس ٹریننگ میں، کریکولم ڈیولپمنٹ کی سائڈ پہ، یوتھ کی ڈیولپمنٹ کی سائڈ پہ دیکھیں آپ، اسکولی سسٹم کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم نے پاکستان میں اور دنیا بھر میں کام کیا ہے. جس طرح آپ نے میرے انٹرو میں ڈسکس کیا ہے، 17 ملکوں میں تو میں خود ٹریننگ کرا چکا ہوں. تو آفاق کے ٹریننگ پروگرامس میں ہم نے 1000 سے زیادہ پرنسپلس کی ٹریننگ انڈونیشیا میں کی. آفاق کے ٹریننگ پروگرام سری لنکا میں، انڈونیشیا میں، جو سارے کنٹریز ہم سے آگے ہیں، اس میں اس آرگنائزیشن میں اپنی سروسز پاکستان کے علاوہ بھی دی ہیں. پھر کریکولم ڈیولپمنٹ کی سائڈ پر اگر آپ دیکھیں تو آفاق کا پورا ایک بڑا انفراسٹرکچر ہے، کوئی اس میں 500 سے زیادہ امپلائیز ہیں اور ریسرچ کی ایک بڑی ٹیم ہے. کریکولم میں ہم نے 10 سے زیادہ کنٹریز سے کریکولم کو بینچ مارک کیا ہے. کوالٹی ایشورنس کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے آفاق کا، اس پہ کام کر رہا ہے. 50,000 سے زیادہ ٹریننگ سیشنز ہیں جو ہم پاکستان میں کنڈکٹ کر چکے ہیں. 170 کے قریب ایسے ٹاپکس ہیں جس پر آفاق کی ٹریننگ ڈپارٹمنٹ نے ٹریننگ کورسز بنائے ہیں، اس کے تحت ٹیچرس کو ڈیولپ کیے. آپ پورے پاکستان میں چلے جائیں تو آپ کو 180 سٹیز میں آفاق کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ نظر آئے گی، وہاں اس کی ٹیم نظر آئے گی. تو ہم نے پورا ڈیسینٹرلائز پورے پاکستان میں، آپ چاہے گلگت بلتستان چلے جائیں، آپ گوادر چلے جائیں، تو آفاق کے ٹرینرز اویلیبل ہیں. اور ہر طرح کے اسکولوں کے لیے، چاہے وہ لو انکم اسکول ہوں، چاہے وہ زیادہ فیس والے اسکول ہوں، ان تمام ہی کے لیے آفاق کی سروسز اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک اور سپورٹ یہ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک ادارہ ہے PSQC، پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی، جو ISO کا ممبر بھی ہے. اور ہم اس پلیٹ فارم سے جو دنیا بھر کے ایجوکیشنسٹ ہیں، اس آرگنائزیشن میں ہمارے جو اپنے ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں وہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے دنیا بھر میں اس پلیٹ فارم پہ ایجوکیشن کے اسٹینڈرڈ کی ڈیولپمنٹ کے اندر بھی اپنا رول پلے کر رہا ہے.
تو دنیا میں ایجوکیشن آرگنائزیشن مینجمنٹ سسٹم جو پہلا اناؤنس ہوا 2018 میں اس میں ایز اے ٹیکنیکل ایکسپرٹ پاکستان کی نمائندگی کرتا رہا، اور ہم نے اس میں 30 سے زیادہ ممالک کے لوگوں کے ساتھ 3-4 سال کام کیا، اور پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے ایجوکیشن کے اسٹینڈرڈ پہ سب سے زیادہ سیشن پاکستان میں کیے جب یہ پبلش ہوا۔ تو باقی دنیا کو تو شاید اس اسٹینڈرڈ کی اویئرنیس نہیں تھی جتنی پاکستان کو تھی۔ تو ایز اے آرگنائزیشن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے ٹیچرس ٹریننگ کا معاملہ ہو، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں چاہے آتھر کو ڈیولپ کرنے کا معاملہ ہو، ہم نے پاکستان کے بچوں کے لیے لیڈرشپ ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، انسائکلوپیڈیا ہم نکالتے رہے ہیں، ویکلی بیسس پہ نکالتے رہے ہیں، بچوں کی ریڈنگ ہیبٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے نکالتے رہے ہیں، لیڈرشپ کیمپ ہم ان کے کرتے رہے ہیں، دنیا بھر کے بک فیئر میں ہم پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ آپ افریقہ میں چلے جائیں، آپ کو آفاق کا وہاں اسٹال نظر آئے گا بک فیئر میں، آپ ساؤتھ افریقہ میں چلے جائیں، آپ جرمنی کے فرینکفرٹ بک فیئر میں چلے جائیں، آپ اٹلی کے بولونیا بک فیئر میں چلے جائیں، عرب کنٹریز میں چلے جائیں، ہم پوری دنیا میں آفاق کی جو پروڈکٹ بنتی ہے اس کے جو بڑے بڑے انٹرنیشنل بک فیئرز ہوتے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور ظاہر پاکستان کی طرف سے کرتے ہیں، تو اس لیے جب ہم پاکستان کی طرف سے کرتے ہیں تو کم از کم ایک پاکستان کا اس میں ریپرزنٹیشن ہو جاتی ہے، نام ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ادارے نے جہاں پورے پاکستان کے چپے چپے میں دنیا بھر کی جو ریسرچ ہے، اس کو آپ اس طرح بھی سمجھیے کہ 2 امریکن آرگنائزیشنز ہیں، ایک امریکن سوسائٹی فار کوالٹی کے نام سے ہے اور ایک سولوشن ٹری کے نام سے۔ جو امریکہ میں اسکول کے حوالے سے نئی ریسرچ ہوتی ہے یہ آرگنائزیشن اس کو پبلش کرتی ہیں، آفاق جو ہے ان ساری ریسرچ کو پاکستان میں ریپرنٹ کر کے اویلیبل کر دیتا ہے۔ تو اس طرح دنیا میں ایجوکیشن کے حوالے سے جو ریسرچ بھی ہو رہی ہے، فن لینڈ میں ہو رہی ہے، وہ کر رہا ہے۔ پھر پاکستان کے جو اسکول کے پرنسپلز ہیں ان کے لیے ہم نے 2018 سے انٹرنیشنل ایکسپوجر کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ ابھی میں کچھ مہینے بہرحال 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے کہ ہم اسکول کے پرنسپلز کو جاپان لے کے گئے، ہم نے ٹوکیو یونیورسٹی کے اندر جو ہے پورا ٹائم گزارا، پرائمری اسکولس میں ان کو وزٹ کروایا، سیکنڈری اسکولس میں ان کو وزٹ کروایا۔ 2018 سے ہم مستقل جو ہے وہ ان ایجوکیشن ٹورس کو لے کے جاتے ہیں، اور جو اچھے ریڈنگ اسکول کے پرنسپلس ہیں ان کو جا کے کہتے ہیں آپ دیکھیں کس طرح دنیا کے بیسٹ ایجوکیشن سسٹم میں جاپان نے اپنے آپ کو لگایا، تو لوگ فزیکلی بھی اس ایکسپوجر کو لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہم پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کے اسکول پرنسپلس کو ہم لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کورس کے لیے انگلینڈ کی یونیورسٹیز کے ساتھ ہم نے معاہدے کیے، وہاں ہم لے کے گئے۔ تو آفاق جس کا مطلب ایسوسیشن فار ایکیڈیمک کوالٹی ہے، یہ کوئی صرف ایک ٹیکسٹ بک پبلشنگ کا ادارہ نہیں ہے، یہ ایجوکیشن کی کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے کریکلم کے، اسی طرح ہمارا اپنا جو ہیومن ریسورس ہے ہم نے ان کو فن لینڈ سے بھی ٹریننگ کروائی ہوئی ہے جس کا ایجوکیشن سسٹم بہت مشہور ہے، ہم نے جو ہے انگلینڈ امریکہ سے بھی جو ہے وہ ٹریننگ کروائی ہوئی ہیں، ہم نے سرٹیفائڈ ٹرینرس بھی اپنے اس میں ڈیولپ کیے ہیں۔ خود میں آپ کہہ لیجیے کوئی 40 سے قریب ممالک میں وزٹ کر چکا ہوں تقریباً، اور وہاں کے ایجوکیشن سسٹم سے جو کچھ ہم سیکھتے ہیں اپنے امپلائیز کو سکھاتے ہیں۔ تو یہ 20-25 سال میں ایک پرائیویٹ سیکٹر کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ Such a long list we have to discuss the accomplishments. So being a stakeholder میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی، ہم اکثر اپنے اساتذہ کو کہتے سنتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا ریڈنگ ہیبٹ نہیں ہے، ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ نہیں ہوتا۔ آپ نے بولا کہ ہم اس کے حوالے سے پبلیکیشنس نہیں کرتے ہیں، لیکن جو کمیونیکیشن گیپ اتنا آ رہا ہے، ہمارا یوتھ کتابوں سے اتنے دور جا رہا ہے، تو ان کو کیچ اپ کرنے کے لیے being a concerned person, being an educationist, what do you think, what are the reasons and how we can overcome that? دیکھیے یہ تو ایک گلوبل ایشو ہے، لیکن ریڈنگ ہیبٹ تو ذرا ایک موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن پرنٹڈ مٹیریل اگر نہیں بھی ہے تو ریڈنگ تو ہیبٹ پھر بھی ہو سکتی ہے، اس کا سلسلہ بھی اپرچونیٹیز موجود ہیں۔ ہم نے آفاق میں جو انیشیٹو لیا وہ یہ لیا کہ ہم ایک انسائکلوپیڈیا کوئز کمپٹیشن کرتے ہیں۔ اس انسائکلوپیڈیا کوئز کمپٹیشن میں ہمارے انسائکلوپیڈیاز کے 4 ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں، اس میں مسلم سائنٹسٹ ایک ٹاپک ہے، کنٹری ایک ٹاپک ہے، انسیکٹ ایک ٹاپک ہے۔ تو ہم بچوں کو جو ہے وہ انسائکلوپیڈیا پڑھنے کے لیے دیتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اس پہ سے کوئز ہوگا، اس پہ کوئز میں جو بچے جو ہے وہ زیادہ نمبر لے کر آئیں گے پھر ان کی ریکگنیشن ہوتی ہے، وہ پرائز ملتا ہے۔ تو ہزاروں بچے ہمارے اس کوئز کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ ہم ڈفرینٹ پروونس میں جو ہمارے ریجنل آفیسز ہیں، ہمارے زونل آفیسز ہیں، اس کے تحت ہم اسکولوں کو انوائٹ کرتے ہیں، اور اس کا بنیادی مقصد جو تھا وہ ریڈنگ ہیبٹ کو ڈیولپ کرنا تھا۔ تو اس طرح ایک گیم کا گیم ہو جاتا ہے، کمپٹیشن کا کمپٹیشن ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں ایک ریڈنگ ہیبٹ بھی جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسکولوں کو کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے ذریعے یہ ساری چیزیں، میں آپ کو ایک ایگزامپل شیئر کرتا ہوں۔ میں بھاولپور میں ایک مرتبہ ایک پرنسپل کنونشن کر رہا تھا، تو ایک کانوینٹ اسکول تھا، ان کے پرنسپل بھی جو ہے وہ موجود تھیں۔ جب وہ مجھے اپنے اسکول میں لے کے گئیں تو ریسیس کا ٹائم تھا، اور ایک بچی کلاس میں ریڈنگ کر رہی تھی، تو میں بڑا حیران ہوا کہ سب کھیل رہے ہیں، وہ ریڈنگ کر رہی ہے۔ تو
پہلے سمجھایا کہ یہ ریڈنگ ہیبٹ میں نے ڈیولپ کی ہے، تو یہ ریڈنگ کو انجوائے کرتے ہیں اور یہ بچی اس کو انجوائے کر رہی ہے اس کے اندر. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر پرنسپل یا ٹیچر ہمارے کمیٹیڈ ہوں اور بچوں میں یہ شوق پیدا کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ریڈنگ ہیبٹ تو اس کو بہت ہی امپورٹنٹ ہیبٹ ہے اور یہ ہمارے ٹیچرس پیدا کر سکتے ہیں. سر ٹیچرس ٹریننگ بہت ضروری ہوتی ہے، خاص طور پہ ہمارے ملک میں بہت ضرورت ہے، اور آفاق کے حوالے سے آپ نے مینشن بھی کر دیا. اس کی سگنیفیکینس کو تھوڑا ہائی لائٹ کیجیے گا، اور اگین آفاق از پلینگ اٹس رول ان ٹیچرس ٹریننگ، تو اس حوالے سے بھی تھوڑا ہمیں بتائیے. اچھا دیکھیے، اس میں ایک چیز تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب بھی ہم کسی دنیا کے کسی بھی کنٹری کو یہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن میں بہت آگے، میں نے تقریباً 5 بر اعظموں کے جتنے دنیا کے آپ کہہ لیجیے ٹاپ کے کنٹریز ہوں گے اور ان کے اچھے انسٹیٹیوشن ہوں گے وہ دیکھیں گے وہاں کیا چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ کا کریکلم کیسا ہے، آپ کی لیڈرشپ کیسی ہے اسکول کی، اور آپ کے ٹیچرس کی کوالٹی کیا ہے، انفراسٹرکچر کیا ہے. یہی چیزیں جو ہیں اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کو اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کو کرتی ہیں. اب ایک طرف گورنمنٹ آف پاکستان کا کام ہے وہ کریکلم ڈیزائن کرتی ہے، ڈیولپ کرتی ہے، جو تجربہ ایکسپیرینس. ٹیچرس ٹریننگ کے بغیر تو ظاہر دنیا میں کوئی اسکول کوالٹی کا نہیں ہو سکتا. اس کی مثال آپ ایسے لے لیجیے کہ متحدہ عرب امارات میں دبئی نے یہ ڈیسائڈ کیا کہ ایجوکیشن کی کوالٹی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ دکھائیں گے. تو اس نے کیا کیا، اس نے ایک ادارہ بنایا جس کا نام ہے نالج اینڈ ہیومن ڈیولپمنٹ اتھارٹی، KHDA. اب KHDA کا کام کیا ہے؟ KHDA کا کام ہے کہ پورے دبئی میں جتنے بھی اسکول ہیں، چاہے وہ پاکستانی کریکلم فالو کرتے ہیں، چاہے وہ IB کریکلم فالو کرتے ہیں، چاہے وہ برٹش کریکلم فالو کرتے ہیں، کچھ بھی فالو کرتے ہیں، دبئی کی یہ انسپیکشن باڈی تمام ہی اسکولس کے تمام ہی ٹیچرس کی آبزرویشن کرتی ہے، اور کلاس روم آبزرویشن کرنے کے بعد ان کے لیڈرشپ، ان کا کریکلم، ان کے ٹیچرس اس کی پوری رپورٹ شائع کرتی ہے، اور وہ رپورٹ میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کا مطلب آپ دبئی کے کسی بھی اسکول کے بارے میں یہ جاننا چاہیں کہ اس اسکول کے ٹیچر آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں، گڈ ہیں، ویری گڈ ہیں، ایکسیپٹیبل ہیں، انیکسیپٹیبل ہیں، تو مجھے اور آپ کو بھی ایکسیس ہم جا کے دیکھ سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ٹیچرس ٹریننگ ایک کام ہے، اور ٹیچرس ٹریننگ کے بعد ٹیچرس کی کوالٹی میں کیا امپروومنٹ ہوئی، اس کے لیے جو گیپ ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ انسپیکشن باڈی نہیں ہے، فالو اپ نہیں ہے، انسپیکشن باڈی نہیں ہے. انسپیکشن باڈیز جو ہوتی ہیں، جس طرح انگلینڈ میں آپ چلے جائیں تو آفسٹریڈ جو ہے وہ انسپیکشن باڈی ہے جس کا کام ہے کسی اسکول کو ایویلویٹ کرنا. اب اسکول کی لیڈرشپ کو دیکھنا، اسکول کے کریکلم کو دیکھنا، اسکول کی دیگر فیسلٹیز کو دیکھنا، پھر ریٹنگ کرنا کہ یہ اسکول آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، گڈ ہے، ویری گڈ ہے. تو انگلینڈ میں آپ کو UK میں جو ہے نا وہ آفسٹریڈ ملتے ہیں، دبئی میں آپ کو KHDA ملے گا، ابو ظہبی کا اپنا سیٹ اپ ملے گا. پاکستان میں آپ کو کوئی انسپیکشن باڈی نہیں ملے گی. انسپیکشن باڈی کا کام یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جو بھی کریکلم کا اسٹینڈرڈ دے دیا ہے، اور ٹیچرس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ نے جو بھی ٹیچرس کو ٹرین کیا ہے، اس کے بعد کلاس روم آبزرویشن کر کے دیکھیں کہ اس کا کوئی وہاں پہ بھی جو ہے کوئی امپیکٹ ہے کہ نہیں ہے. تو ٹریننگ کے اندر جہاں اس بات کی ضرورت ہے کہ اچھے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کھلیں، ٹیکنالوجی ان کے پاس موجود ہو، نئی ریسرچ ان کے پاس موجود ہو، نئے نئے ٹریننگ کورسز بن رہے ہوں، سبجیکٹ پہ کمپیٹنسی کے حوالے سے جو ہے آپ کے پاس سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس موجود ہوں. لیکن دوسری طرف اس ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ان ٹیچرس کو اگر کلاس روم میں جا کے آبزرو کرنا اور دیکھنا کہ اس سے کوالٹی ایجوکیشن میں کیا فرق پڑا، اور پھر اس کو مزید گائڈ کرنا، یہ پورا ایک نظام ہے جس پہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت گیپ ہے اور ہم اس پہ انویسٹ نہیں کر رہے ہیں. میں نے جو آپ کے آفاق کی مثال دی تھی کہ ہم نے صرف اپنے اسکولوں ہی کے ٹیچرس کو فنڈ کر کے ان کو 6 سے 8 مہینے کی ٹریننگ دے کر ہم ایک ٹیچر کو آتھر بنا کے ان سے 1000 کتابیں لکھ چکے ہیں. آج یہی آتھر ہے فیڈرل کی بکس پہ لکھ رہے ہیں، باقی کتابیں پہ لکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم ٹریننگ کی فیسلٹیز دیں گے تو ہم یہ بچوں میں کریٹیکل تھنکنگ پیدا کرنا، پرابلم سالونگ اسکلس پیدا کرنا، ان میں کمیونیکیشن اسکلس پیدا کرنا، جو 21 سینچری کی اسکلس ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کی جو پوری نہیں ہو رہی، ہم تو بیسک چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں. یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب ٹیچرس ٹریننگ کا پروگرام قائم ہوگا گورنمنٹ کی سطح پہ، اور اس کا ایک اسٹرانگ فالو بھی ہوگا. سو فار سر ہم نے ڈسکس کر لیا بیسیکلی ابھی تک ہمارا جو ڈسکشن ایریا آف ڈسکشن ہے انہیں بچوں کے بارے میں جو اسکولز میں ہیں یہ سم ہاؤ ایجوکیشن سے لنکڈ بھی ہے. لیکن آپ نے خود شروع میں ہی ہمیں وہ ایک بڑا اسٹیٹ کا نمبر بتا دیا، 2,50,00,000 بچہ ایجوکیشن سے لنک میں ہی نہیں ہے، ایسوسیشن میں ہی نہیں ہے. تو ان بچوں کو بھی تو ہم نے ایجوکیشن کا پارٹ بنانا ہے، دے ایکولی ڈیزرو ایجوکیشن. تو اس حوالے سے اینی سجیشنز یو ہیو ان یور مائنڈ اور اینی روڈ میپس دیٹ یو وانٹ ٹو سجیسٹ؟ اچھا دیکھیے، اس میں 2 طرح کے ادارے ہیں جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں. ایک نے ٹارگیٹ کیا ہوا ہے لٹریسی ریٹ، کہ جو بچے آؤٹ آف اسکول ہیں ان کو اسکول میں لایا جائے اور لٹریسی ریٹ بڑھایا جائے. جیسے اس میں آپ کہیں کہ سٹیزن فاؤنڈیشن ہے، غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ ہے، پیٹ فاؤنڈیشن ہے، بہت سارے ادارے ہیں.
آفاق میں جو اپنے لیے ایریا ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے وہ ہے کوالٹی ایجوکیشن، کہ جو ان اسکولوں میں بچے آ جاتے ہیں ان بچوں کی کوالٹی کو امپروو کرنا، کریکولم کو امپروو کرنا، اسکول کے سسٹم کو امپروو کرنا، یہ ٹاسک ہمارا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آرگنائزیشن ہے جو اپنا رول پلے کر رہی ہیں، یہ اور پبلک سیکٹر کے لوگ جو ہیں اگر وہ دونوں پوری سنسیریٹی کے ساتھ اس میں لگ جائیں تو یہ جو آؤٹ آف اسکول اسٹوڈنٹس کا مسئلہ یہ حل ہو جائے گا. پاکستان مستقل ایجوکیشن فار آل کی بات کرتا رہا ہے، 100% لٹریسی کی بات کرتا رہا ہے، اور ظاہر ہے وہ یونائٹڈ نیشن کی جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ہے اس کے حوالے سے بھی بات، ملیٹنگ گول کے حوالے سے بھی بات کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پرائیویٹ سیکٹر کے پاس بھی خاصا ایکسپیرینس ہے گورنمنٹ کے ساتھ کلیبریشن کر کے یہ جو کوالٹی جو ہے کوانٹٹی کا جو مسئلہ ہے اس کو سالو کر سکتی ہے. اور دور دراز علاقوں میں گورنمنٹ خود بھی دیکھیں نا، دنیا بھر میں میں مثال تو دینا نہیں چاہتا لیکن ہمارے برابر ہی بنگلہ دیش میں دیکھ لیں آپ کہ ایک ہی این جی او نے جو ہے وہ پورے نان فارمل ایجوکیشن کا سسٹم بنا لیا اور 30,000 سے زیادہ اسکول کھول دیے. انہوں نے 86,000 ولیج میں سے مور دین 50,000 میں اس نے ولیج آرگنائزیشن بنا دیا اور اس سے اس نے وہاں کا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ ہائی کر دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آؤٹ آف اسکول اسٹوڈنٹ کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہے. اتنے بڑے ملک کے اندر 2,50,00,000 کیا ہوتی ہے؟ آپ انڈیا کی پاپولیشن دیکھیں کتنا ہے، آپ چائنا کی پاپولیشن دیکھیں کتنا ہے. تو پاکستان کے تو ٹوٹل بچے ہی جو اسکول گوئنگ ہیں وہ اتنی بڑی تعداد نہیں ہے کہ جس کو 4-5 سالوں کے اندر جو ہے وہ مینیج نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو بات شروع میں نے کی تھی آپ سے، مسئلہ کمٹمنٹ کا ہے، مسئلہ ٹیکنالوجی کا نہیں ہے، مسئلہ ایکسپرٹیز کا نہیں ہے، پیسے کا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب مل کر، اور میں سمجھتا ہوں اس جانب کوششیں ہو رہی ہیں جس کو تھوڑا اور اس طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے، اور دنیا کے جن ملکوں میں ایکسپیرینس ہوا ہے ان سے بھی سیکھنے. سر آپ خود بھی آپ نے بتایا کہ مور دین 40 کنٹریز کو وزٹ کر چکے ہیں اور وہاں کا ایکسپیرینس گین کر چکے ہیں. پاکستان کو ان ممالک سے آپ ایگزامپلس بھی دیتے رہے ہیں پورے پوڈ کاسٹ میں کہ کس طرح سے کس کنٹری میں کس طرح سے انہوں نے اپنے ایجوکیشن ایشوز کو کیپچر کیا ہے. تو سر اسی طرح سے کچھ ایگزامپلز ہائی لائٹ کیجیے گا کہ کن کنٹری سے پاکستان کس طرح سے سیکھ سکتا ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ سیکھ تب سکتے ہیں جب آپ ان سے ریلیٹیبلٹی بلڈ کر سکتے ہیں. اگر ہم اپنے سسٹم کو ابھی دنیا کے کسی ٹاپ کلاس سسٹم سے شاید کمپیریزن کرنا چاہیں تو ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن اگر کوئی ڈیولپنگ سسٹم جو بہت اچھے سے اسپیس کو کیچ کر رہا ہے اس سے کمپیریزن کیا جائے تو مے بی وی کین لرن بیٹر. تو سر بتائے گا کہ ہاؤ کنٹریز کین لرن فرام ایچ ادر. اچھا، ایک تو میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ انفارمیشن دوں، چونکہ جب ہم دنیا کے مختلف ملکوں میں گھومتے پھرتے ہیں تو لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، تو آپ یہ سن کے حیران ہوں گی کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی پبلشنگ کی کمپنی جو ہے اور اس کا جو گلوبل وائس پریسیڈنٹ ہے وہ پاکستانی ہے، پاکستانی کینیڈین نیشنل. میں جانتا ہوں میری بات چیت بھی ہوتی ہے. تو پاکستانیوں نے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر اس وقت بھی دنیا میں بہت اہم پوزیشنز پہ بیٹھے ہیں. تو اگر ہم ایز اے پاکستانی نیشن اس کو آگے لے کے چلنا چاہیں گے تو دوسرے ملکوں سے تو سیکھیں گے، وہ تو سیکھیں گے ہی، لیکن ان ملکوں میں جو ہمارے پاکستانی بڑی بڑی پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس میں ایک بڑا اہم رول پلے کریں گے. میں انڈونیشیا کی ایک یونیورسٹی میں تھا تو وہاں کے وائس چانسلر نے کہا کہ میں نے پاکستان سے پڑھا. مجھے یاد ہے میں ملیشیا کے ایک صوبے کے ایک چیف منسٹر کا گیسٹ تھا تو اس کے ایڈوائزر نے بتایا میں نے لاہور سے پڑھا. مالدیو کی ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ نے، جن کی حکومت تھی، انہوں نے مجھے جب بلایا تو ایجوکیشن کے حوالے سے مالدیو کی گورنمنٹ نے، تو انہوں نے بتایا میں نے پشاور سے پڑھا. سر سوری ٹو کٹ یو ہیئر، لیکن میں ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کو اس وقت کیا پرائڈ ایموشنز ہوتے ہیں when you know کہ these are the people sitting in such high designations and learn from پاکستان اور پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کا نام جب لیا جاتا ہے. دیکھیں میں ایک بتا رہا ہوں، جب میں نے انڈونیشیا میں پہلی بار یہ کہا کہ ہم آپ کو ایک ٹریننگ پروگرام کراتے ہیں، مگر پاکستان کی ایجوکیشن میں بہت پیچھے ہے پہلے، تو ہم نے کہا چلیں دیکھیں وہ تو ایک اپنی جگہ پیچھے ہے، لیکن پاکستان ایک اور بات ہے اور پاکستان کی ایک اور بات ہے اس میں. تو وہاں مجھے بہت سے لوگوں نے یہ بتایا کہ بھائی ہمارے لیے تو پاکستان ایک رول ماڈل ہوتا تھا، ہم نے پاکستان سے پڑھا ہے. میں نے ابھی آپ کو مثال بتائی، ایک وائس چانسلر کی انڈونیشیا میں مثال بتائی. ابھی جو اس وقت مالدیو کا جو 5-6 مہینے پہلے انٹیریئر منسٹر تھا شیخ عمران، اس کی انویٹیشن کو پہلے پولیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ تھی، 10 سال پہلے مالدیو گیا تھا. تو اس وقت نے بتایا میں نے پشاور سے پڑھا اس کے اندر. تو پاکستان تو پہلے ان ملکوں سے لوگ پڑھنے آتے تھے جو ہم سے بہت آگے ہیں. اس کا مطلب ہے ہم نے، اور وہ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ پاکستان وہاں چلا گیا. لیکن آج بھی اگر آپ جائیں تو میں نے جس طرح آپ کو بھی بتایا کہ دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن انڈسٹری
جو ٹریننگ میں بھی کام کر رہی ہے. اس کا سب سے کم عمر ترین اگر کوئی گلوبل وائس پریزیڈنٹ ہوگا تو وہ پاکستانی ہے اور اسی دور کا رہنے والا اسی شہر کا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم باقی دنیا کی ایکسپرٹیز سے بھی سیکھ سکتے ہیں اور ہمارے اپنے جو پاکستانی اس وقت دنیا کے مختلف کنٹریز میں ہیں ایجوکیشن سیکٹر میں سرو کر رہے ہیں, ہم ان سے بھی جو ہے وہ یہ سیکھ سکتے ہیں. دیکھیے جاپان نے بہت کچھ ترقی کی ہے, ہمارا بہت عرصے سے آنا جانا ہے. فن لینڈ ایجوکیشن سسٹم کو ہم نے جا کے دیکھا. چائنا, آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت جو پیسا ایک ہے پروگرام فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ اسسمنٹ, OECD نے اس کو بنایا تھا اور یہ ڈیولپ کنٹریز کے لیے تھا. چائنا شروع میں اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتا تھا کیونکہ ڈیولپ کنٹریز کے لیے تھا. جب سے چائنا نے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا ہے, اس وقت اسکول ایجوکیشن میں دنیا میں نمبر 1 چائنا ہے. اسکول ایجوکیشن میں آپ میتھمیٹکس میں, آپ سائنس میں, آپ اس کے علاوہ لینگویج میں دیکھ لیں, آپ کے پڑوس میں آپ کے اتنے اچھے تعلقات ہیں. تو اب تو اس نے جو اپنا پھر ابھی ہمیں پچھلے سال چائنا گئے ہوئے تھے, ہم نے وہاں کے چائنا کے انسٹیٹیوشن وزٹ کیے, اسکولس وزٹ کیے. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ آپ چائنا سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, جاپان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, فن لینڈ کے لوگوں سے ہمارا رابطہ تھا, ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. دنیا کے جو ٹاپ 5 کنٹریز آپ کو ملیں گے اسکول ایجوکیشن میں, تو وہ آپ کو ان میں 3 سے 4 ایشین ملیں گے. اس میں آپ کو کوریا ملے گا, ٹھیک ہے نا. تو اب ساؤتھ کوریا کو آپ لے لیں, تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو پہلے کبھی آئیڈیلائز کرتے تھے کہ پاکستان ایک بڑا. تو میرا خیال, میں نے جو آپ سے بات پہلے بھی کی کہ اگر ہم کمٹمنٹ اپنی شو کریں تو ہم ان ملکوں کے ساتھ بھی کوآرڈینیشن کے ساتھ, کولیبریشن کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ ہمارے پاکستانی جو اس کو پوری دنیا میں موجود ہیں اور ایجوکیشن میں بڑا نام رکھتے ہیں, ہم ان سے بھی جو ہے سیکھ سکتے ہیں. ہم نے اسی ادارے میں برطانیہ کے آف اسٹیٹ کے جو چیف انسپیکٹر رہے ہیں, آپ کا تعلق چکوال سے رہا ہے, ہم نے ان کو بلایا, ان کے سیشنز کروائے, اور وہ مسلمان تھے اور چیف انسپیکٹر رہے, آف اسٹیٹ کے رہے, ہمارے یہاں کے انہوں نے سیشنز بھی کیے. تو اس لیے یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے کہ اگر آپ ایجوکیشن کا امپروو کرنا چاہیں یا آپ اس میں کوالٹی ایجوکیشن لانا چاہیں تو ہیومن ریسورس کی اویلیبلٹی اور فائنینشیل ریسورس اویلیبلٹی یہ تو پرابلم ہی نہیں ہے. پرابلم تو صرف کمٹمنٹ کا ہے. سر آپ نے بھی بتایا کہ آفاق ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے, تو بجٹنگ اور فائنانسنگ اٹس اے بگ ایشو ڈیفینیٹلی جب ایک اتنا بڑا ادارہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو تھوڑا سا ہمیں اس پہ آگاہ کیجیے گا کہ ہاؤ دس آرگنائزیشن از مینیجنگ اٹس فائنانسز. اچھا, اس میں جب ہم این جی او کہتے ہیں تو ہمیشہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ کوئی ڈونیشن آ رہی ہوگی, فنڈنگ آ رہی ہوگی. ہمارے یہاں یہ سلسلہ نہیں ہے. ہم جو اپنے فنڈ مینیج کرتے ہیں وہ ہم اپنے فنڈ سے جس طرح مینیج کرتے ہیں کہ ہم کتابیں لکھتے ہیں, ان کتابوں کو سیل کرتے ہیں اور اس سے جو پروفٹ آتا ہے اس کے ذریعے اس پوری ایکسپینشن کرتے ہیں. تو ہم نے تو بہت تھوڑے سے پیسے سے سارا کام شروع کیا تھا, 2.5 ملین سے, یہ بلینس میں چلا گیا. تو یہ ساری کی ساری جو ہے وہ ہم جو اپنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ذریعے بکس بناتے ہیں, ٹیچرس ٹریننگ کرتے ہیں, ہم اسی سے پیسے, اسی سے اپنا بجٹ جو ہے وہ مینیج کر لیتے ہیں اس کے. تو الحمدللہ یہ ہمارا ایک سسٹینیبل ماڈل ہے, کوئی ڈونیشن پہ ڈپینڈنٹ ماڈل نہیں ہے ہمارا. اور جس طرح میں نے, اچھا اس میں ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے جو میں اس میں میسیج بھی دینا چاہوں گا وہ یہ کہ ہماری انڈیپینڈنٹ رہنے کی وجہ سے بھی اور ڈونیشن پر ڈپینڈ نہ کرنے کی وجہ سے بھی اور اسٹیبلٹی بھی ہے, اور ساتھ ساتھ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ وغیرہ پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس اچھا خاصا ایک بجٹ ہوتا ہے. تو ہمارے تقریباً 500 کے قریب جو امپلائیز ہیں, ہم الحمدللہ ان کو پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو بجٹ کا لحاظ آپ نے کہا کہ وہ بجٹ تو سارا ہم اپنا خود ہی مینیج کرتے ہیں اور اس کو پبلک اسکولوں میں جاتے ہیں, پیرنٹس ان کتابوں کو خریدتے ہیں. دیکھیے اگر ہم معاشی اعتبار سے دیکھیں, چھوڑ دیں ایجوکیشن کو 2 منٹ کے لیے, تو آفاق جیسے اداروں کا ایک اور فائدہ بھی دیکھیں. آفاق کی پاکستان میں 900 کے قریب ڈیلرس ہیں. اب میں ذرا بزنس ایکٹیویٹی کی طرف آ جاؤں. اب آفاق کے 900 کے قریب ڈیلرس ہیں. آفاق کے 180 ایریاز کے اندر آفاق کی سیل ٹیم موجود ہے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ایک پوری ٹیم موجود ہے. ہم نے اب تک کوئی تقریباً 10 ارب روپے کا بزنس تو صرف ڈیلر کو دیا ہوگا, سمجھ لیجیے, یعنی ڈیلرز میں ڈسٹریبیوٹ کی اس کے. تو آفاق کی ایکٹیویٹی جب ہوتی ہے, کتاب جب لکھی جاتی ہے تو اربوں روپے کے کاغذ خریدے جاتے ہیں. پھر اس پہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. جاب کریشن کے اعتبار سے دیکھیں تو السٹریٹر چاہیے ہوتے ہیں, ڈیزائنر چاہیے ہوتے ہیں, ایڈیٹرس چاہیے ہوتے ہیں, سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ چاہیے ہوتے ہیں, ریویو کرنے والے چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ جو پورا آفاق کا سیٹ اپ ہے, اس کے ساتھ سینکڑوں لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے.
بالکل. تو اس وقت جو پاکستان کا ایک بڑا چیلنج پاورٹی کا ہے، تو یہ پاکستانی آرگنائزیشن جب فائنینشلی سسٹینیبل ہو کر کام کر رہی ہوتی ہیں تو اس کے نتیجے میں اکنامیکلی امپیکٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جاب کریشن بھی ساری ہو رہی ہے. تو ہمارا جو ڈے ون سے فوکس رہا وہ یہ رہا کہ ہم نے چونکہ ڈونیشن کو نہیں جانا، ہم نے اسی مارکیٹ سے جو لوگ کتاب خریدتے ہیں سب شیئر لینا ہے، ٹریڈنگ سب پہ شیئر لینا ہے اور اس کو ری انویسٹ کرنا ہے. آفاق اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے. کیوں ہے؟ اس سے کہ آفاق ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں مستقل انویسٹ کرتی ہے. جن لوگوں کا یہ پرائیویٹ بزنس ہے وہ انویسٹ کر نہیں سکتے، تو بظاہر انہوں نے اس میں سے پروفٹ لینا ہے. تو ہم جب اس سے جو کچھ گین کرتے ہیں، جب اس کو ری انویسٹ کرتے ہیں، تو ہم نے پاکستان میں ایک ہیلدی کمپٹیشن پیدا کیا ہے. مثال کے طور پہ پاکستان میں پبلشنگ سیکٹر میں ٹریننگ کرانے کا کوئی تصور نہیں تھا. ہم نے آغاز ہی ٹریننگ سے کیا تھا. تو ہم کوئی ہماری بکس پڑھے نہ پڑھے، ہم ٹریننگ سب کو دیتے تھے. ہم نے کوئی 70,000 سے زیادہ پرنسپلس کی ٹریننگ کی ہے پاکستان میں. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے کہ اب پاکستان میں ایک اچھا ہیلدی کمپٹیشن پیدا ہو گیا ہے اور باقی پبلشرز ہیں انہوں نے بھی اب ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور کیپیسٹی بلڈنگ پہ کام شروع کر دیا ہے. تو اس طرح آپ سمجھ لیجئے کہ پاکستان میں اتنی اپرچونٹی موجود ہے کہ آپ ایجوکیشن سیکٹر میں اگر چاہیں کہ بغیر کسی ڈونیشن کے کام کریں تو اس کے لیے آپ کی very pleasing to know that. In fact, it's a very great thing to highlight کہ ایجوکیشن سیکٹر میں بھی if you're working with dedication, how you can create opportunities for others as well. Summarizing the podcast, sir, ہمارے دیکھنے والے اسٹوڈنٹس، ویورز، ایجوکیٹرس، پیرنٹس، ان کو کیا میسج آپ دے رہے ہیں؟ اچھا، ایک تو میں دیکھنے والوں میں جو کہ پبلک پرائیویٹ دونوں سیکٹر کے لوگ ہیں تو دونوں کو میسج دینا چاہوں گا. ایک میسج تو میں یہ دینا چاہوں گا کہ ہم جہاں ایک طرف مہنگائی کا ذکر کرتے ہیں، بہت سارا ذکر کرتے ہیں، تو ایک جو پالیسی میکرز ہمارے ہیں ان کو پالیسی میں بہت چیز سوچنے کی ضرورت ہے. وہ سوچنے کی کیا ضرورت ہے اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اگر آپ پاکستان سے باہر ہزاروں میل دور چلے جائیں، چائنا چلے جائیں، ملیشیا چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، اور وہاں جا کے آپ پاکستان کے لیے کتاب پرنٹ کروائیں اور پرنٹ کروانے کے بعد آج شپ کا خرچہ بھی دیں، وہاں کی لیبر کاسٹ بھی پے کریں اور پھر آپ لاہور کتاب لے آئیں، تو جب لاہور میں کتاب چھپے گی وہ مہنگی ہوگی اور وہ جو اتنا سفر کر کے کتاب آئے گی نا وہ سستی ہوگی. اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے وہ کیوں؟ کاغذ پہ ڈیوٹی اتنی زیادہ ہے پاکستان میں کہ پاکستان میں کاغذ امپورٹ کر کے جب آپ کتاب بناتے ہیں تو اس کی کاسٹ اتنی ہائی ہو جاتی ہے کہ وہ کتاب آپ دنیا کے کسی اور خطے میں بنوا کے لے ہیں تو لاہور سے سستی پڑتی ہے. تو جو پالیسی میکرز ہیں یہ اس ایک مثال سے میں سمجھا رہا ہوں کہ بہت سارے معاملات میں ایجوکیشن میں پالیسی بیچ میں رکاوٹ بن جاتی ہے. تو ہمیں پالیسیز کو ٹھیک کرنا چاہیے تاکہ ایجوکیشن میں لوگوں کو بہت مہنگی کاسٹ نہ پے کرنا پڑے کوالٹی ایجوکیشن کے لیے. جو دوسرا ہمارے پبلک سیکٹر کے لوگ اس میں دیکھ رہے ہیں اس میں ایک طبقہ وہ ہے جو پرائیویٹ اسکول سے متعلق اور ایجوکیشن کا ذریعہ آپ کا انسٹیٹیوشن ہے. تو میں اس وقت پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ جو سارے پاکستان میں بہت اہم رول پلے کر رہے ہیں ان کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ یہ آپ کا سورس آف انکم تو ضرور ہے، لیکن اس سورس آف انکم کے ساتھ اگر ہم پوری کمٹمنٹ کے ساتھ اس پروفیشن میں اپنا رول پلے کریں گے تو جو فائنینشیل بینیفٹ ہے وہ تو انشاءاللہ ملیں گے، لیکن ہم ان ٹیچرس اور پرنسپلس کے ساتھ مل کر معیار تعلیم کو بہتر بنانے کی طرف اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. اور پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر بہت بڑی تعداد میں موجود ہے تو وہاں بھی ہم ٹریننگ ڈیولپمنٹ کے ذریعے یہ رول پلے کر سکتے ہیں. اب رہ گیا جہاں تو پبلک سیکٹر، اس پر ہم شروع سے بات کر ہی رہے ہیں. پبلک سیکٹر کو یہ چاہیے کہ ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں جو این جی اوز ہیں، جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، جو گورنمنٹ کا ہاتھ بٹا رہے ہیں ایجوکیشن کی کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے. تو گورنمنٹ کا اچھا خاصا بوجھ انہوں نے لیا. تو گورنمنٹ کے ساتھ یعنی یہ جو ہم ایک ٹیم کے طور پہ اگر کام کریں تو پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی میسج ہے، پیرنٹس کے ساتھ بھی کوئی میسج ہے. پیرنٹس کے ساتھ میسج یہ کہ دنیا بہت تبدیل ہو رہی ہے اور جب یہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے تو پیرنٹس کو میں ایک حقائق بیان کر دوں کہ جب وہ پری نرسری کلاس میں اپنے بچے کو اسکول میں ایڈمیشن کراتے ہیں، اس پر میری ایک کتاب بھی ہے، میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی اس کو مل جائے گی. تو پری نرسری کلاس سے لے کے کلاس 8 تک آپ کا بچہ اگر ایک دن بھی اسکول میں ایبسنٹ نہ ہونا تو وہ اپنی زندگی کا 10% ٹائم اسکول میں گزارتا ہے. 10% ٹائم. اسکول کے پرنسپل کے لیے میسج یہ ہے کہ اس 10% ٹائم کو ٹھیک سے مینیج کریں. اسکول کے ٹیچر کے لیے میسج یہ ہے کہ اس 10% ٹائم کو ضائع نہ کریں. اور پیرنٹس کے لیے میسج یہ ہے کہ وہ بھی جائیں اور دیکھیں کہ یہ 10% ٹائم کیسا گزر رہا ہے،
کیوں اتنا ٹائم گزارنے کے بعد وہ 2 ڈیجٹ کا ڈویژن نہیں کر سکتا؟ کیوں اتنا ٹائم گزارنے کے بعد وہ بچہ جو ہے وہ اردو کی ریڈنگ نہیں کر سکتا؟ وہ پیرنٹس کو بھی اویئرنیس ہونی چاہیے تاکہ وہ ٹیچرس کے ساتھ اور پرنسپل کے ساتھ ڈسکس کریں کہ میرے بچے نے جو اتنا ٹائم اسکول میں گزارا ہے اس ٹائم کو افیکٹولی یوز کیوں نہیں کیا۔ گورنمنٹ آف پاکستان کا نیشنل کریکولم ڈاکومنٹ 4000 سے زیادہ لرننگ آؤٹ کم پر مشتمل ہے، تو یہ جو بچے کی پری پرائمری سے کلاس 8 تک زندگی کے تقریباً کوئی 10,000 گھنٹے اسکول میں گزارتے ہیں، اس 10,000 گھنٹے کو اگر اسکول کے پرنسپل، اسکول کے ٹیچرز، اسکول کے پیرنٹس، بچے، کمیونٹی یہ مل کر اگر اس وقت کو ٹھیک سے استعمال کر لیں تو پاکستان کا مستقبل ہم سیو کر سکتے ہیں۔ اس میں پیرنٹس کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا، اس کے لیے پیرنٹس کو شاپس وغیرہ کرائی جا سکتی ہے، ٹیچرس کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا، پرنسپلس کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا، اور جو سرکاری ادارے ہیں ان کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا۔ تب کہیں جا کے ہم جو بچے ہمارے اسکولوں میں جا رہے ہیں، ہم اس دور میں جس کے چیلنجز مختلف ہیں، یہ ڈیجیٹل دور ہے، یہ جنریشن اور جنریشن ہے، تو ہم اس کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ تو ہم آئی ٹی کی فیلڈ کے حساب سے دیکھ لیں، کسی بھی فیلڈ کے حوالے سے دیکھ لیں، تو ہمیں آئی ٹی کے پرسپیکٹو میں بھی دنیا میں اسٹیم ایجوکیشن پہ بہت بات ہو رہی ہے، اسٹیم پہ بہت بات ہو رہی ہے، انٹرپرینورشپ پہ بہت بات ہو رہی ہے۔ آفاق اس حوالے سے ساؤتھ کوریا، دیگر ممالک میں ویل کنیکٹڈ ہے، تو ہم اس وقت جو آج کے دور کے حساب سے بچوں میں کریٹیوٹی پیدا کرنی ہے، اس میں کرٹیکل تھنکنگ پیدا کرنا ہے، پرابلم سالونگ پیدا کرنا ہے، تاکہ وہ 21 سینچری کے حساب سے سروائیو کر سکے، تو اس کے لیے کام کرنا ہے۔ اور میں یہاں ایک ہسٹوریکل فیکٹ بھی آپ کے سامنے رکھوں کہ دنیا کی اولڈسٹ یونیورسٹی آپ کس کو کہتے ہیں؟ اگر میں ابھی سوال کر لیتی جیسے تو دیکھیے، ہم آکسفورڈ یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں، ہم کیمبرج کی بات کرتے ہیں، ہارورڈ کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو ہم پاکستان میں اور مسلم دنیا میں جو لوگ اس صورتحال ایجوکیشن میں اتنا پیچھے ہیں، دنیا کی اس وقت سب سے اولڈسٹ یونیورسٹی جو ہے وہ مراکش میں ہے، اور یہ 1859 میں بنی ہے۔ اب بنانے والی یہ خاتون ہے جس کا نام فاطمہ ہے۔ 1859 میں، یہ آج سے 1165 سال پہلے مراکش کے شہر پاس میں جو یونیورسٹی بنی، جو آج بھی قائم ہے، اس سے زیادہ دنیا میں کوئی اولڈسٹ یونیورسٹی نہیں ہے۔ یہ دنیا میں جو بڑے بڑے اسکالر آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو زیرو کا تصور نظر آ رہا ہے، یہ یہیں کے اسٹوڈنٹ کا نکالا ہوا ہے۔ یہ جو بڑے بڑے جغرافر نظر آ رہے ہیں جنہوں نے بنایا تھا، یہ یہیں کے لوگوں کو نظر آ رہے ہیں۔ تو ہم وہ تھے جن کی ہسٹری 1000 سال پہلے یہ تھی کہ ہم سائنس میں، اسٹرانومی میں، ایجوکیشن میں اتنی زیادہ، ہماری خواتین میں بھی اویئرنیس تھی، لوگوں میں بھی اویئرنیس تھی، دنیا جہان سے لوگ پڑھنے آیا کرتے تھے، لیکن آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو میں پاکستان میں رہنے والے تمام لوگوں کو یہ کہوں گا کہ ایجوکیشن ہماری اس وقت ٹاپ پرائیورٹی ہونی چاہیے، اور اس ایجوکیشن کے ہی ذریعے ہم ایک نیشن بن سکتے ہیں، اس کے بغیر ہم نہیں بن سکتے۔ Great. So pleasing to know that we have such big names جو ہمارے ملک میں کام کر رہے ہیں، ہماری ایجوکیشن سسٹم کے بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، جہاں ہم روزانہ طرح طرح کے مسائل کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ان کے بارے میں سنتے ہیں۔ وہیں the purpose to address such kind of things to you is کہ ہم پازیٹیو اسپیکٹس کو بھی ہائی لائٹ کریں اور اس سے موٹیویشن لیں، اور اس میں بھی جو ہم نے ایشوز ہائی لائٹ کیے ان پہ مزید کام کیا جانا چاہیے۔ Till that, اللہ حافظ۔